اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے سپرم بطور عطیہ پیش کرنا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بنڈل آف تھینکس۔ اس طریقہ میں سپرم اور اووم کا ملاپ مصنوعی طریقہ سے منی داخل کر کے اوپر مذکورہ طریقہ کے مطابق کروایا جاتا ہے۔ بے شک منی خاص آلہ کے ذریعے رحم کے منہ پر رکھ دی جاتی ہے، سرنج کے ذریعے رحم میں داخل ڈال دی جاتی ہے۔ غرض مطابق اووم خارج ہونے کے دنوں میں یا بذریعہ ٹیسٹ اس کے خراج کا تعین ہونے پر اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے طریقے میں جس عورت پر طریقہ استعمال ہوتا ہے منی اس کے خاوند کی لی جاتی ہے، لیکن دوسرے طریقے میں منی خاوند کی نہیں ہوتی بلکہ عطیہ شدہ ہوتی ہے۔ یورپ میں یہ طریقہ عام استعمال ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے خاوند بانچ ہو جاتے ہیں وہ اپنے خاوند کی مرضی سے کسی ڈونر کی منی کے ذریعے استقرار حمل کرواتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ اپنی منی کا عطیہ کلینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں، جہاں سے بے اولادی جوڑے یہ عطیہ حاصل کر کے اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ڈونر کی منی کو بذریعہ سرنج عورت کے جسم میں داخل کر کے استقرار حمل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عورت کے اووم کو لیبارٹری میں اس کے خاوند کے سپرم کی بجائے کسی عطیہ شدہ سپرم سے ملا کر حمل کے استقرار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یورپ میں یہ طریقہ عام ہے، باوجود کہ منی کسی اور کی ہوتی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ عورت اس کے اصل خاوند سے ہی منسوخ ہوتا ہے۔ اووم عام طور پر اس طرح کے عمل کو راز میں رکھا جاتا ہے۔